السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج آپ نے 19واں پارہ تراویح کی نماز میں سنا ہے۔ اس بارے میں آپ نے سورہ فرقان کو اس کی آیت نمبر 20 پر 1 سے اخیر تک سنا، اور سورہ فرقان کے بعد پھر آپ نے سورہ شعراء کو سنا، اور سورہ شعراء کے بعد پھر سورہ نمل کا کچھ حصہ آپ نے اس میں سنا ہے۔ یہ صورتیں بڑی اہم ہے۔ پہلی صورت سورہ فرقان ہے۔ فرقان کا معنی ہی ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرنے والا، اسے فرقان کہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر بدر کے دن کو، جس دن جنگ بدر ہوئی تھی، اس کو یوم الفرقان قرآن نے کہا، اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا۔ یہ صورت جو پہلی صورت ہے آج، وہ سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان میں آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مشرکین کی حماقت، ان کی بیوقوفی کا تذکرہ کیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی خدائی میں، اللہ رب العالمین کے پاور میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو ذرہ برابر بھی اپنی ذات کے بارے میں فائدے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ایسی چیزیں ان کو وہ اللہ رب العالمین کی کیپیسٹی میں، اس کی طاقت میں، اس کی خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ ان سے بڑا احمق، ان سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مشرکین کی اس حماقت کو اس صورت کے شروع ہی میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوزخ کا تذکرہ کیا ہے۔ دوزخ میں جب، جہنم میں جب لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم کی حالت کیا ہوگی، کس طرح سے وہ غصے کی حالت میں وہ جہنم ہوگی، اس کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ دور ہی سے لوگ اس کے غیظ و غضب کو سنیں گے، اور اسی طرح سے جو آواز آئے گی ڈراؤنی قسم کی، اس کو لوگ دور ہی سے سنیں گے، اس جہنم کی آواز کو۔ یعنی پہنچنے کے بعد جو انسان اس میں جائے گا، اس کی کیا حالت ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، دور ہی سے اس کی اس کیفیت کو لوگ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ مجرمین کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد متقیوں کا، جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کو بتایا، جنت کا تذکرہ کیا، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اس میں وہ کیسے رہیں گے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے کام تو کیا دنیا کے اندر، دنیا میں کام کیا، ٹھیک کام کیا، لوگوں نے ان کے کام کی وجہ سے ہیرو بنا لیا اپنا،
لیکن اللہ رب العالمین کے نگاہ میں ان کے کاموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا میں یہ جانا کہ یہ بڑے اچھے کام کرنے والے اور بہت زیادہ کام کرنے والے اور بہت بڑے سب کچھ دنیا لے جانا، لیکن اللہ کی نگاہ میں انہیں کاموں کی کوئی حیثیت نہیں، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ جو بھی انہوں نے کام کیے ہوں گے ان سارے کاموں کو ہم قیامت کے دن ہباء منثورا بنا دیں گے۔ جیسے ریت کے ذرات ہوں، ایک انسان ہاتھ میں رکھ کر کے پھونک مارے اور اڑ جائیں، ویسے ہی ان کے کاموں کو ہم اڑا دیں گے، کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ انہوں نے کام تو کیا لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں کیا، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس طریقے پر نہیں کیا جو طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا تھا۔ تو کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہو، پہلی چیز، اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ایک انسان اس کو اس طریقے پر انجام دے جو طریقہ قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بغیر کتنا بھی بڑا کام ہو، اللہ کی نگاہ میں اسے کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے یعنی ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش کیا ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مقدمات، کتنے کیسز دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک انسان کورٹ میں چلا جائے، کیسے کیسے کیسز ملیں گے اس کو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک عجیب و غریب کیس پیش کیا۔ وہ کیس کیا ہوگا؟ ظاہر کوئی بھی کیس ہوتا ہے، کوئی بھی کیس، ایک مدعی ہوگا، ایک مدعا علیہ ہوگا۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے اور وہ کسی کے اوپر دعویٰ کرے گا، ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ اس کیس کو، اس مقدمے کو، جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا بتایا اللہ نے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ عجیب مقدمہ ہے۔ اس میں مدعی کون ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدعی کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مدعا علیہ کون ہے؟ آپ کی امت یہ کیا ہے؟ مدعا علیہ ہے۔ تو اس دن نبی رسول شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا، چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ اپنے سارے کام میری یہ قوم کر لیتی تھی، پڑھنے کی تمام چیزیں پڑھ ڈالتی تھی، بڑی بڑی کتابیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، نہ جانے کن کن علوم و فنون کی پڑھ کے یاد کر لیتی تھی، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ بڑی بڑی مشکل سے مشکل کتابوں کو میری یہ قوم سمجھتی تھی، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ تو وہ کوشش کرتی تھی اور نہ سمجھ پاتی تھی۔ تو اس دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یہی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنا دیا۔ یعنی اس مقدمے کے بعد رسول کی اس شکایت کے بعد نبی کے دشمن کا ذکر کیا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں من حجر القرآن فهو من اعداء الرسول، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ رسول کے دشمنوں میں سے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کو بہت مضبوطی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو امت مسلمہ کی یہ حالت ہے، جو حالی ہے، وہ دراصل اس کتاب کو چھوڑنے ہی کی بنیاد پر ہے۔ اس کتاب کو نہ ٹھیک سے پڑھا، نہ ٹھیک سے سمجھا، اور نہ ہی ٹھیک سے اس کے اوپر عمل کیا۔ اور آگے اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے کچھ اوصاف بتائے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، اور کیسے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کسی طرح کا تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، چلتے ہیں تو بہت وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے بتائی ہیں یہاں پر۔ اگر کوئی ان کے ساتھ الجھ جائے، نادانی کی بات کرے، تو اس کا جواب نادانی سے نہیں دیتے، بلکہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوصاف میں یہاں ذکر کیا ہے۔
کیسے وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ہمیں تو پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یعنی تو ہمیں ایسا نمونہ بنا دے کہ لوگ ہماری اقتدا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے اور بڑی اس میں عبرت کی نصیحت کی باتیں ہیں۔ آگے ہمارے سامنے سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء کو اخیر میں، اس کے اخیر میں تو شعراء کا ذکر آیا ہے، شاعر کا، کبھی جس کو کہتے ہیں ہندی میں، پوئٹ انگلش میں کہتے ہیں، تو ان کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ شعراء ہے۔ لیکن اس صورت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مجرمین کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے مجرمین۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے تھا، اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، بڑے بڑے مجرمین، فرعون کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ ایسے ہی نمرود کا ذکر کیا جس سے مقابلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو فرعون کا تذکرہ کیا جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ اس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور ایسے ہی نمرود کا تذکرہ کیا جو نمرود کہتا تھا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں، یہ نمرود کا کہنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اس نے، اور دو قیدیوں کو بلا کر کے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا، کہا انا احیی و امیت۔ تو نمرود کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ اور اسی طریقے سے قوم نوح کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کی قوم، جو قوم طبقاتی غرور میں مبتلا تھی، گھمنڈ، طبقاتی، نیچ اونچ، اس طرح کی چیزیں، فلاں اونچا فلاں نیچا، اس طرح کے غرور میں یہ قوم مبتلا تھی۔ شرک تو سب کے یہاں ہے، شرک یہ سب کے یہاں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ برائیاں تھیں۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، نمرود انا احیی و امیت کہہ رہا ہے، اور قوم نوح علیہ السلام کی قوم یہ شرک کے ساتھ ساتھ طبقاتی غرور میں مبتلا تھی، وہ ذات پات، خاندان، برادری، اس غرور میں مبتلا تھی قوم نوح۔ اور پھر رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، جس کو اپنی طاقت پہ غرور تھا، اپنی طاقت پر، قوت پر جس کو غرور تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا ذکر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر کیا، جو اپنے فن پہ جس کو غرور تھا، اپنے فن، اپنی کاریگری، ان کے اندر پہاڑوں کو تراش کر کے جو مکانات بنانے کی جو کیپیسٹی کی صلاحیت تھی، اس پر ان کو غرور تھا، ان کو ناز تھا، اللہ نے ذکر کیا اس کو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 8 مرتبہ 2 آیتوں کو دہرایا، یعنی ہر ایک کے واقعے کے بعد کیا کہا، ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ اس میں نشانی ہے لوگوں کے لیے، اس میں نشانی ہے، اور اکثر لوگ صاحب ایمان نہیں، اور تمہارا رب یہ کیا ہے، غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان آیتوں کو، ان 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے 8 بار دہرایا، ہر قوم کے بعد۔ اصحاب الایکہ کا ذکر کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، ان کے یہاں بھی شرک تھا، اور شرک کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں پیمانے الگ الگ تھے، اپنے لیے ناپنا ہو تو الگ پیمانہ ہے، دوسروں کے لیے ناپنا ہو تو الگ پیمانہ ہے، ناپ تول میں کمی، یہ ان کی خرابی تھی اس قوم کی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذکر کیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں اس میں بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر کے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے جانا،
نہیں، بلکہ اس عبرت کو لے کر کے جانا کہ ان قوموں پر عذاب آیا تو اب عذاب کیوں آیا، ان کی ان خرابیوں کی وجہ سے۔ اگر یہ خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو ہم بھی عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس نشانی کو لے کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کی 55 آیت 50 پر 5 آیتیں آج پڑھی گئی ہیں، اور یہ صورت کل بھی انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اس کا باقی حصہ۔ اس صورت میں آپ دیکھیے سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے 3 کردار پیش کیے، 3 کیریکٹر، اور آپ تینوں کیریکٹر کو دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ ایک کیریکٹر تو فرعون اور ایسے ہی قوم ثمود، قوم لوط کے جو سرکش لوگ تھے، باغی، اللہ کے نافرمان، ان کا ایک کردار اللہ نے پیش کیا ہے۔ ان کا کیریکٹر کہ انہوں نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے احکام کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے ان کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اور دوسرا کیریکٹر جو ہے، اس میں جو دوسرا کردار ہے، وہ اللہ کے نبی جو ایک بڑے بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا کیریکٹر پیش کیا ہے۔ ان کا کیریکٹر کہ کس طرح سے اللہ نے کس طرح سے ان کو حکومت دی تھی، کیسی حکومت۔ پیچھے تھوڑا سا تذکرہ آیا تھا، تھوڑا تذکرہ کہ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں بھی ذکر کیا، پیچھے ہواؤں کا ذکر آیا تھا، جنوں کا ذکر آیا تھا کہ ہواؤں پر حکومت تھی، اور جن بھی ان کے انڈر میں تھے، ہوائیں ان کے انڈر میں تھی۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے چڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ چڑیوں کی زبان کو وہ بھی سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی زبان کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ آیت، جس آیت کی بنیاد پہ سورت کا نام سورہ نمل ہے، اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، یہ لشکر کیسا تھا؟ جنوں کا لشکر ہے، انسانوں کا لشکر ہے، اور اس کے علاوہ چڑیوں کو، پرندوں کا لشکر ہے۔ 3 طرح کا یہ لشکر، اور تینوں الگ الگ یہ فوجیں تھیں، اور ان فوجوں کو لے کر کے گزر رہے تھے۔ ایک میدان سے گزر ہو رہا تھا، وہاں پر چیونٹیاں موجود تھیں، تو چیونٹیوں کی جو سردار تھی، اس نے کہا کہ اے چیونٹیوں کی جماعت، اپنے اپنے سوراخ میں گھس جاؤ، ورنہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کے رکھ دے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن لی، اور اس کی آواز کو سنا۔ یہ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا انعام۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کے نبی سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ، ایسی حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملی، اور نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ بھی ہیں، لیکن جب انہوں نے چونٹی کی اس آواز کو سنی اور سمجھا اس کو، تو کیا کہا؟ ذرا بھی دل میں گھمنڈ نہیں کہ میرے پاس تو وہ نعمت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے، وَأَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ایسا نیک کام کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت سے، میرا عمل نہیں، میرا کرتب نہیں، تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ کہ آپ دعا دیکھیے، یعنی اللہ کے پیغمبر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نبی اس وقت سارے انسانوں سے اچھا ہوتا ہے، سارے انسانوں سے اچھا، اللہ رب العالمین کے ایک آرڈر کو فالو کرنے والے، لیکن کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ یہ دعا ہے جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے یہ کردار ہے ان کا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے واقعے کو بیان کیا ہے کہ ان کا جو لشکر تھا پرندوں کا، اس میں ایک پرندہ ہدہد نام کا تھا،
ایک دن اس ہدہد کو انہوں نے گم پایا، بغیر اطلاع کے وہ ہدہد غائب تھا۔ جب اس کو تلاش کیا گیا تو وہ ملا نہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں یہ غائب ہے؟ اگر یہ اس طرح سے بغیر بتائے غائب ہوا ہے تو ہم اس کو سخت سزا دیں گے، یا اس کو ذبح کر ڈالیں گے، اور یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے گا۔ خیر یہ بات ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہدہد پرندہ آیا اور اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے اور وہ عورت حکومت کر رہی ہے، اور اس کی حکومت بڑی حکومت ہے، بہت بڑی حکومت ہے، اور اس نے کہا کہ اوتیت من کل شیء، اس کو ہر چیز دے دی گئی ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے اس کی، حکومت ہے اس کی، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا سا عرش ہے۔ لیکن اس عورت کا اور اس کی قوم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے عمل کو ان کے سامنے مزین کر دیا ہے۔ جب ہدہد نے یہ بات بیان کی، آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کے کردار کو دیکھیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو میں دیکھتا ہوں، میں جانچتا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم میرے اس لیٹر کو لے کر کے جاؤ، خط کو لے کر کے جاؤ، اور تم وہاں ڈال دینا، تم وہاں ڈال دینا، اور ڈالنے کے بعد تم دیکھتے رہنا وہ لوگ کیا اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ خط لے جا کر کے وہاں اس نے ڈال دیا ہدہد پرندے نے، تو اس ملکہ نے، ملکہ بلقیس نے، جو بہت بڑی ملکہ تھی، اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ایک خط آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان کی طرف سے، اور وہ خط کیا ہے، بالکل تھوڑے سے شارٹ، بالکل لیٹر، بہت بڑی بات نہیں، شارٹ لیٹر۔ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، صرف 2 سینٹنس شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور اللہ تعالی علیہ، تم لوگ میرے خلاف بغاوت نہ کرو، اور تم مسلمان ہو کر کے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ صرف بالکل شارٹ لیٹر تھا، اور بالکل دھمکی کے انداز میں یہ لیٹر لکھا گیا۔ جب یہ لیٹر اس نے پڑھ کے سنایا تو لوگوں سے، اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا کہ ہم تو مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہم طاقتور ہیں، اور آپ ملکہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں چاہے کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جنگ کریں گی یا صلح کریں گی یا آپ جانیں، ہم ہر ایک پہ تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان سے لڑنا بہت آسان نہیں، اور یہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی عزت کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس وجہ سے لڑنا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن سنو، میں کچھ گفٹ بھیجتی ہوں، ہدیہ کچھ گفٹ میں بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے گفٹ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہے، اور اگر اس نے میرے گفٹ کو ٹھکرا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور بادشاہ ہے، دیندار ہے، پھر اس سے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس نے گفٹ بھیجا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سونے، ہیرے، جواہرات، کوئی معمولی گفٹ نہیں، بہت بڑا گفٹ بھیجا، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کی شکل میں ایک بڑا گفٹ اس نے بھیجا ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ اور جب یہ گفٹ پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کیا کہا انہوں نے؟ اتمدوننی بمال، تم میرے سامنے مال کو پیش کرتے ہو، فما آتانی اللہ خیر ما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ تمہارے اس مال سے کہیں بہتر ہے، اور تم اپنے اس گفٹ پر تم خوش رہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ جو ہے ان کی طرف میری یہ بات پہنچا دو کہ ہم ایسی لشکر کو لے کر کے آئیں گے تو اس سے بڑا لشکر انہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم ان کو ان کے اس بستی سے ذلیل و خوار ہو کے نکال دیں گے۔ یہ جواب جب ملا ملکہ بلقیس کو تو وہ سب بالکل تھرتھرا گئے، اور وہ بلقیس وہاں سے
چلی جہاں اس کا وہ تھا معارف تھی وہ بلقیس، وہاں سے چلی اور اس کے ساتھ اس کے درباری بھی تھے، بلکہ یمن کے بادشاہوں میں سے 12 سردار، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 لوگ 2000 لوگ، پورا ایک لمبا بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکلی۔ اور جب وہ وہاں سے نکلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کے عرش کو میرے پاس نکلی، جو اس کا تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، اور وہ کوئی معمولی تخت نہیں تھا، بہت بڑا تخت۔ مفسر نے لکھا ہے کہ کافی لمبا چوڑا وہ تخت تھا، 80 ہاتھ اس کی لمبائی، 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اور ایسے ہی اس کی اونچائی میں 30 ہاتھ تھی، اور اس میں موتی یاقوت یہ سب جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے؟ تو ایک بھاری بھرکم جن تھا، اس جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، جو آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے اس سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے نے کہا کہ نہیں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا ملکہ بلقیس کے، تب کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، اور لیبلونی اشکر ام اکفر، اور اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت کیوں دی ہے؟ تاکہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو آدمی شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو آدمی ناشکری کرے گا تو میرے رب کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ تو بہت بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ خیر، اس کے بعد جب تخت آ گیا تو کہا کہ اس کے تخت کو ذرا سا چینج کر، کچھ کہیں توڑ دو، کچھ بڑھا دو، کچھ ہٹا دو، چینج کر دو، تبدیل کر دو، تاکہ دیکھیں وہ پہنچتی ہے تو اس کو پہچان پاتی کہ نہیں پہچان پاتی۔ اس کو چینج کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ پہنچی ملکہ بلقیس تو اس سے کہا کہ آہا قطار شکے، کیا تمہارا تخت ایسے ہی ہے جس تم دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ کان لہو، یہ تو بالکل میرا ہی ہے، یہ تو میرا ہی تخت ہے، اور ہمیں اس کا علم پہلے ہو چکا تھا۔ خیر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دراصل اپنے نبوت کے مظاہر کو دکھانے کے بعد اپنی دنیاوی شان و شوکت کو بھی دکھانا چاہا، چونکہ وہ بھی ملکہ تھی اور ایک بہت بڑی ملکہ تھی، اور اس ملکہ کے سامنے اپنے دنیاوی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے اس کے تخت کو وہاں سے اٹھوا لیا۔ اور دوسری چیز کیا کی، جنہوں نے ایک محل بنایا تھا، وہ محل شیش محل تھا، اور اس محل کو ملکہ بلقیس نے بھی اب تک نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ جب وہ آئی تو ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جائیے۔ جب اس محل میں داخل ہوئی تو وہ پورا محل شیشے کا بنا ہوا تھا، اور جب وہ اس میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ شاید اس کے نیچے اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور اس نے اپنے کپڑوں کو اپنے ٹڈلیوں سے اٹھایا۔ تب بتایا گیا کہ یہ محل تو شیش محل ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں دکھائی؟ تاکہ وہ ملکہ جو ہے آپ کے دنیاوی شان و شوکت کو بھی دیکھ لے۔ اور جب اس نے ان چیزوں کو دیکھا تو اس نے وہیں پر اپنے اسلام کا، ایمان کا اعلان کر دیا، اور اس نے کہا وَأَسْلَمْتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، اس ملکہ بلقیس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا تھا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ تو یہ ایک تیسرا کردار ملکہ بلقیس کا، ملکہ کا جو کفر میں، شرک میں اور گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے حق واضح ہوا تو اس نے حق کو قبول کر لیا۔ تیسرا کردار ہے، اللہ رب العالمین نے ان تین کریکٹر کو بتایا ہے کہ ایک انسان کو اگر اللہ رب العالمین نے دین دیا ہے، اس کو نعمتیں دی ہیں، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے رب العالمین کا، جیسے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور اگر کوئی انسان حق سے دور ہے تو جیسے اس کو حق معلوم ہو جائے،
جیسے اس کو حق معلوم ہو جائے فوراً اسے قبول کر لے، جیسے کہ ملکہ بلقیس نے کیا، حق واضح ہوا تو اسے قبول کر لیا۔ وہ فرعون کی طرح سے، قوم سمود کی طرح سے اور دوسرے سرکشوں کی طرح سے سرکشی نہ کرے، یہ حق کو جاننے کے بعد بھی حق کو ٹھکرائے، یہ کریکٹر میں نے پیش کیا ہے۔ اور ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم اس میں سے کس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور حق کو واضح ہونے کے بعد فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ آمین رب العالمین۔